السلام علیکم فرینڈز آج ہم اپنے ناول ستم گر ہی ہم سفر تھا اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو سننا ہوگا اور مجھے یقین ہے میں اسے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ سب سن کر وہ میری کہی ہر بات پر یقین کرے گی۔ حارث کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ کچھ پل کے لیے ریدا کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی باتیں سن کر پتہ نہیں اس کو ایک دم ریدا کو کیا ہونے لگا تھا۔ جتنا وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی وہ اتنا ہی اس کی سوچوں پر سوار ہو رہا تھا۔ تو میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں، وہ سنے گی میری بات۔ ریدا کے خاموش رہنے پر وہ پھر سے بولا تھا۔ اس بار اس نے بہت ہی پیار سے اسے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ریدا کی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کیا بولے، اس نے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیا تھا اور صوفہ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار حارث کی آواز گونج رہی تھی۔ ریدا نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہو یا نہیں لیکن مجھے پتہ ہے، تمہیں اس بار وہ سننا ہوگا جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ حارث اپنی سوچوں میں اس سے مخاطب تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دلاور غصے سے اپنے خاص ملازم بشر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اذان شاہ نور شاہ کا بھائی ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ بشر کی بات سن کر دلاور خان کو کچھ نہیں یاد آیا تھا۔ 15 سال پہلے کیا اپنا کیا گناہ یاد آیا تھا۔ جب اس کی نظر پہلی بار نور پر پڑی تھی تو وہ اس پر فدا ہو گیا تھا، اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ نور کا اس کے دادا دادی اور 2 چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک غلط سوچ آئی تھی، اور اسی سوچ کو سچ کرنے کے لیے اس نے نور کو اپنے آدمی کے ہاتھوں اٹھوا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک معصوم لڑکی سے اس کی عزت کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ ایک بیوی اور 5 سال کی بیٹی کا باپ ہے۔ دلاور خان نے سوچا تھا وہ غریب لڑکی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی نور کو انصاف دلانے کی، پر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ دلاور خان جیسے بڑے آدمی کے سامنے وہ کچھ نہیں تھے۔ نور کو اس کے مالی حالت سے کمزور دادا جان اور بی جان انصاف نہیں دلا سکے تھے، اور ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، کمزور کے ساتھ کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ دلاور خان خوش تھا، جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وہ گناہ کر کے بھی آرام سے جی رہا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سب دیکھتا ہے، اور وہی ہے انصاف کرنے والا اور کمزور کی مدد کرنے والا۔ اور اللہ کی مدد سے آج اذان اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا کہ وہ آج اپنی بہن کے ساتھ برا کرنے والے کو سزا دے رہا تھا۔ خان اب کیا کرنا ہے؟ بشر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بشر کی آواز سن کر وہ جو ماضی میں کھویا ہوا تھا، حال میں واپس لوٹا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذان شاہ نور شاہ کا بھائی ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کو سمجھ آ رہا تھا اذان کا اس کی بزنس میں اور اس کی بیٹی کو کڈنیپ کروانا، وہ یہ سب اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ بشر تم اب سے اذان پر ہر وقت نظر رکھنا، مجھے حیا کسی بھی حال میں چاہیے۔ اب اس کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بشر کو کہا۔ ٹھیک ہے خان، بشر نے اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ لو اذان، کل کی ٹکٹ تمہاری اور حیا کی، صبح تم دونوں کو نکلنا ہے، میں باقی سب انتظام کروا دیا تم لوگوں کے لیے۔ وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب حارث اس کے پاس آیا تھا۔ تم نہیں چل رہے ہو ساتھ؟ اس کی پوری بات سن کر اذان بولا تھا، مگر اس کی نظریں فائل پر تھی۔ نہیں، کل ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، تم یہاں نہیں ہوں گے تو مجھے ہی سب سنبھالنا ہوگا، اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اور یاد رہے اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، تم آرام سے وہاں جا کر اپنا کام کرو۔ حارث نے اس کو یقین دلایا تھا۔ اور اس کا کام کیا ہو؟ اذان نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تھا۔ ہاں جیسا تم نے بولا تھا ویسا ہی کیا ہے، سب انفارمیشن دلاور تک پہنچ چکی ہے۔ دلاور خان سوچتا تھا کہ اذان کو کچھ خبر نہیں ہے، پر یہ اس کی بھول تھی، جو خبر اب تک اس تک پہنچ رہی ہے سب اذان کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اذان تمہیں کیا لگتا ہے جب حیا کو پتہ چلے گا ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں تو حیا جانے کے لیے مان جائے گی؟ حارث کو یقین تھا وہ نہیں مانے گی، پر وہ اذان کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ وہ اگر نہیں بھی جانا چاہے گی تو بھی اسے جانا ہوگا حارث، اور تم جانتے ہو کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اذان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر حارث کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، پر میں بس اتنا کہوں گا، جو کرنا آرام سے کرنا اور غصے پر قابو کرنا۔ حارث اس کو سمجھا رہا تھا۔
اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی انکار سے اذان کو یقیناً غصہ آ جائے گا، جو خیا کے لیے اچھا نہیں تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں حارث کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں، تم بس اپنی کل کی میٹنگ کی تیاری کرو۔ اس کے بعد اذان سمجھ گیا تھا اپنے غصے پر قابو کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، میں ایک فائل لینے آیا تھا اور مجھے تم سے ایک پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ حارث اس کے ساتھ کچھ کام کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کو جو اذان سے کہنا تھا اس نے کہہ دیا تھا، مقصد صرف حیا کو اذان کے غصے سے بچانے کا تھا۔ ہم کل لندن جا رہے ہیں، تم اپنی تیاری کر لو۔ وہ گلاس وال کے پاس کھڑی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا، لندن؟ لیکن کیوں؟ اس کی بات سن کر وہ چونکی تھی اور اس نے ایک دم جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے خود سے اذان سے کچھ پوچھا تھا، اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر۔ اور یہ بات اذان نے محسوس کی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو ہم لندن کیوں اور کس لیے جا رہے ہیں؟ اذان نے دو ٹوک جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ اذان کی بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، بولی تھی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی وہ کس کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ میں نے تمہاری مرضی پوچھی نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، سمجھ گئی؟ اذان کو اس کے جواب کی امید تھی، اس لیے وہ اپنا غصہ برداشت کر کے بولا تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ دیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے بولا نا آپ سے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، جو آپ چاہتے ہیں اس پر وہ نہیں ہوگا۔ حیا اس سے ڈر تو رہی تھی پر ہمت کر کے بولی تھی، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس بار اذان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا، اور گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کے منہ سے کرا نکلی تھی۔ نہیں، اس بار نہیں ہوگا، اس پر نہیں، میں ایک معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تم کچھ بھی کر لو میں نہیں جاؤں گی اور تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حیا کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی، اور اس کا اس طرح سے بولنا اذان کو اور غصہ دلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بہت سے بال پڑ چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے بولنا۔ اذان اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بولا تھا، آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میری عزت، میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں بے گناہ تھی اور اب میں اس معصوم بے گناہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، چاہے آپ میرا قتل بھی کر دو، پر جو آپ چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں وہ سب سمجھ گئی ہوں۔ میں اب آپ بدلے کی آڑ میں اپنی خوش۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ غلط کہتی، اذان کا ہاتھ اٹھاتا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اب بھی وہ ایک تھپڑ سے سنبھلی نہیں تھی کہ ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ دوسرا تھپڑ اتنی زور کا تھا اس کا خون فٹ ہو گیا تھا اور اس سے خون بھی نکلنے لگا تھا، اور تھپڑ کی آواز اتنی زور کی تھی باہر کھڑا حارث حیا کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا تھا، اور وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کو اذان کی تیز آواز سنائی دی، اور اس کو روکنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چل دیا تھا، پر حیا کے منہ سے جو لفظ اس نے سنے تھے، ان الفاظ کو سن کر حارث کو اذان پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اذان کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ حارث کو اس وقت حیا پر بہت ترس آ رہا تھا، اس کو سزا ملی تھی بنا کسی گناہ کے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا پر اذان کے غصے کو سوچ کر وہیں رک گیا تھا، اور اب تھپڑ کی آواز سن کر اس سے وہاں اور کھڑا نہیں رہ گیا تھا، تو وہ بے بسی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور اگر وہ جاتا تب بھی اگر وہ اندر چلا بھی جاتا تو اذان اس کی کبھی نہیں سنتا۔ خاموش، اب ایک لفظ اور مت بولنا۔ تم جانتی ہو کیا میرے بارے میں؟ کیا جانتی ہو تم؟ اذان کو اس کے ہونٹ سے نکلتا خون دیکھ کر ایک پل کے لیے افسوس ہوا تھا، اور یہ افسوس بس ایک پل کے لیے تھا، اور وہ پھر سے غصے میں دبا ہوا تھا۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ میں بولوں گی، سب جان گئی ہوں میں آپ کے بارے میں۔ ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہیں۔ کس طرح اپنی فیملی کو دھوکے دے رہے ہیں آپ۔ وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے آپ کیا کام کرتے ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور آپ ایک اور معصوم کو اپنا شکار بنا رہے ہو۔ وہ آج پہلی بار اس سے تیز آواز میں بولی تھی۔ آج حیا اسے سب کچھ سنا دینا چاہتی تھی جو اتنے دنوں سے اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ بس خاموش، اب ایک لفظ اور نہیں، اتنا مت بولو کہ تمہیں بعد میں ان کئی باتوں پر افسوس ہو۔ اذان نے غصے سے اس کے منہ پر ہاتھوں میں اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا تھا۔ حیا کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی تھی، اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مجھے چپ کرانے سے کچھ نہیں ہوگا اذان شاہ، وہ اپنا منہ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ حیا، میری نظروں کے سامنے سے اب بھی اور اسی وقت چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور ایسا کر دوں کہ بعد میں مجھے پچھتانا پڑے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اذان نے اس کو زور سے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی تھی، اور اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی تھی کتنا ظالم ہے یہ شخص، اس کے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد بھی اس کو چپ کروا رہا تھا، جبکہ حیا کی نظر میں جو اس نے اذان کو بولا تھا غلط نہیں بولا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ جب حیا کو وہیں کھڑے دیکھا تو غصے سے اور مزید بولا۔ اذان کی آواز سے حیا ڈر گئی تھی، اس نے اذان کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھی۔ حیا کو اس وقت اذان کی آواز سے
خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں روم سے نکلی تھی۔ اس کو کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اذان نے پاس پڑا گلدان زمین پر زور سے دے مارا تھا، جس کی آواز روم سے بھاگتی حیا نے سنی تھی اور اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو رہ کر آیت پر بہت غصہ آ رہا تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حیا نے اس کے بارے میں کچھ بھی غلط بولا تھا، وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بنا اس کے بارے میں جانے کیسے بھی کچھ بول سکتی تھی۔ ہاں، وہ مانتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اپنی فیملی سے جھوٹ بولا ہے، مگر اس سب کی کیا وجہ ہے وہ نہیں جانتی۔ اور اب بھی وہ دلاور خان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا تھا۔ ایک غلطی وہ کر چکا تھا، ایک بے گناہ کو سزا دے چکا تھا۔ اذان کہاں کھوئے ہو؟ میں کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ یہ روم کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حارث کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ حارث کا اس کے روم میں آنا اور اس کو آواز دینا اس نے سنا نہیں تھا۔ جب حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر حارث کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا اس معصوم پر؟ اپنا غصہ نکال کر تمہارا دل نہیں بھرا جو تم نے ان بے جان چیز کو بھی نہیں چھوڑا؟ حارث کی آواز پہلے سے کچھ تیز ہوئی تھی۔ حارث، اس وقت میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے تمہاری بکواس سننے کا، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حارث کی بات کا مطلب سمجھ کر اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، کیوں چلا جاؤں میں یہاں سے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنا برا کر سکتے ہو۔ حارث دکھ سے بولا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ حارث کی بات سن کر اذان انجان بنتے ہوئے بولا تھا، تم اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جو بات تم نے مجھ سے چھپائی تھی، لیکن آج وہ بات حیا کے منہ سے پتہ چلی۔ تم تو کبھی بتاتے ہی نہیں کیونکہ تم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر سکو۔ آج حارث کو پہلی بار اذان پر غصہ آ رہا تھا اور اس نے اپنے غصے کو اذان سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو حارث کہ اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ اذان اپنے بچاؤ میں بولا تھا۔ اس وقت بھی وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہا تھا۔ پتہ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بات ایک لڑکی کی عزت کی ہے اور تم اپنے بدلے کی آگ میں اتنا جل رہے تھے کہ تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہو، چاہے وہ حیا ہے یا آیت۔ غلط تو تم ایک لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے۔ حارث کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذان ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جس کی بہن کے ساتھ خود اتنا برا ہوا تھا۔ پتہ ہے اذان سب صحیح کہتے ہیں، ہم بدلے کی آگ میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ تم نے ایسا کیا۔ حارث نے بہت دکھ سے بولا، جبکہ اذان بس چپ کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے پاس حارث کو کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے اور وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا اس نے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تو برا لگ رہا ہے، یقیناً آج مجھے تمہیں اور دلاور خان میں کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ حارث نے اس کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں اس جیسا نہیں ہوں حارث۔ اس نے جو کیا اس سے صرف ایک زندگی برباد ہوئی حارث، ہم سب برباد ہو گئے۔ میں نے اپنے اپنوں کو کھویا صرف اس دلاور کی وجہ سے۔ میں مانتا ہوں گناہ میں نے بھی کیا ہے یقیناً، لیکن میں نے حیا کو پل پل تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑا، اسے شادی کی، اس کو اپنا نام دیا۔ یہ سب جانے کے بعد بھی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھ میں اور دلاور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اذان حارث کی ہر بات چپ چاپ سن رہا تھا، پر اس کی آخری بات سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ مانتا ہے اس نے غلط کیا، پر وہ دلاور خان جیسا بالکل نہیں تھا۔ اذان کی بات سن کر حارث چپ ہو گیا تھا۔ اس کو اپنے غصے میں کہے الفاظ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اذان کو اتنا کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، پر غصے میں سب کچھ کہہ گیا جو اس کو کہنا نہیں تھا۔ اذان، مجھے معاف کر دو، مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، پر جب مجھے پتہ لگا کہ تم نے حیا کے ساتھ اتنا غلط کیا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی آخر کی گئی بات پر شرمندہ تھا۔ حارث، مجھے اس وقت پلیز اکیلا چھوڑ دو، میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اذان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اذان، میری بات تو سنو، حارث پھر سے بولا تھا۔ حارث، میں نے کہا نا مجھے اکیلا رہنا ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس بار اذان رخ موڑ کر بولا تھا تو حارث روم سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اذان غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی بات ضرور سنے گا۔ کیا ہوا ردا بیٹی؟ میں کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت چپ چاپ رہنے لگی ہو، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ بی جان ردا کے پاس آ کر بولی۔ وہ کافی دیر سے اس کو لان میں اکیلا بیٹھا دیکھ رہی تھی، جو آسمان میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ بی جان کو اذان کی شادی کے بعد اتنی چپ نہیں لگی تھی کیونکہ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور صحیح بھی تھا، جو چیز ہماری قسمت میں نہیں ہوتی تو وہ ہمیں نہیں ملتی، اور ردا نے یہی سوچ کر صبر کر لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بی جان، میں چپ کہاں رہتی ہوں، ایک میں ہی تو ہوں جو سارا دن ایسے باتیں کرتی رہتی ہوں، اور بی جان اگر مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو آ کر بتاؤں گی، آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ وہ بی جان کی آواز سن کر اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی اور ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی سوچ میں ہر بار حارث کی باتیں آ جاتی تھی۔ وہ کبھی اذان اور حارث کا مقابلہ کرنے لگتی اپنی سوچوں میں۔ اب ایک اس کا پیار تھا اور اس کے پیار کا طلبگار، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے اتنا پیار
بولنا بھی آسان نہیں تھا، اور حارث کی باتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور یہی وجہ تھی جب اس کی پریشانی کی، لیکن وہ ابی جان کو کیا بتاتی۔ اس لیے بات بناتے ہوئے وہ بولی تھی، مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ ابی جان اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ نہیں ابی جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اور آپ بتاؤ آج تک میں نے ایسے کوئی بات چھپائی ہے؟ اس بار ردا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور ان کے آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر بھی جان کچھ نہیں بولی تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، آج تک ردا نے ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا، پر اس بار ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار وہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے۔ چلے بھی جان اندر چلتے ہیں، یہ ٹھنڈ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ بھی جان کو چپ دیکھ کر بولی تھی اور اپنے ساتھ اندر کی طرف چل دی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اگر اس بار بھی جان نے اسے کچھ پوچھا تو وہ اس بار کچھ چھپا نہیں سکے گی، اور وہ یہ بات بھی جان کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے حارث اس کے پاس سے گیا تھا وہ اپنے روم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، بار بار اس کے کانوں میں کبھی حارث تو کبھی خیا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اذان حارث اس کے روم میں داخل ہوا، جب اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اذان اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا حارث، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے بولا تھا۔ اذان وہ خیا گھر میں کہیں نہیں، میں نے سوچا وہ گیسٹ روم میں ہوگی تو میں اس کے لیے کھانا لے کر گیا تھا، پر وہ روم میں نہیں تھی، میں نے پورا کر دیکھ لیا، وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ حارث نے اذان کے سر پر جیسے دھماکہ کیا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو حارث، وہ یہیں کہیں ہوگی، تم کسی سے پوچھو۔ حارث کی بات سن کر اذان غصے سے بولا تھا، مگر اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اذان، میں نے ملازمہ گارڈ سب سے معلوم کر لیا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اذان وہ چلی گئی ہے، جو آج تم نے اس کے ساتھ کیا ہے شاید اس کے لیے حارث نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ چلی گئی؟ اذان کے کانوں میں بس یہ دو الفاظ ہی گھوم رہے تھے، ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ نہیں، وہ نہیں جا سکتی حارث، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، وہ کہتا ہوا باہر کی طرف نکلا تھا جب حارث بھی اس کے پیچھے آیا۔ کہاں ڈھونڈیں گے ہم اسے، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ حارث پریشان سا بولا تھا، اور یہی سوال اذان کے من میں آیا تھا، کہیں بھی حارث، کہیں سے بھی میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اذان کے ہر ایک انداز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں اذان، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم جانتے ہو نا دلاور کے آدمی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر خیا اس کے ہاتھ لگ گئی تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، حارث بھی پریشانی سے بولا تھا۔ حارث کی بات سن کر اذان کا دل بے چین ہوا تھا۔ ہاں حارث، ہمیں جلدی کرنی چاہیے، حیا کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اذان جلدی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے میں الگ جاتا ہوں، تم الگ جاؤ، حارث بھی دوسری سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اذان حارث سے پہلے اپنی گاڑی میں بھاگا تھا۔ اذان کی جلد بازی اور پریشانی کو دیکھ کر حارث کو اچھا لگا تھا، اس کی بے چینی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ خیا کے لیے کتنا پریشان ہے۔ گاڑی سڑک پر آتے ہی اس کی نظریں چاروں طرف آیت کو تلاش کرنے لگی تھی۔ کہاں ہو تم خیا؟ اذان اس سے اپنی سوچ میں مخاطب تھا۔ اذان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس کو خیا نہیں ملی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ کب اور کیسے خیا اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی اس کو پتہ نہیں چلا تھا، کب اس کا دل خیا کو چاہنے لگا تھا اس کی خبر ہی نہیں تھی، یا پھر جب اس نے خیا کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کا دل پہلی نظر میں ہی خیا کا ہو گیا تھا، اور اب وہ اس سے دور چلی گئی تھی تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی اس سے دور چلی گئی ہو۔ وہ خیا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور بار بار گاڑی کے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا فون بجا۔ حارث کا نمبر دیکھ کر اس نے ایک دم روک کر کار روک کر کال پک کی۔ حارث کچھ پتہ چلا؟ اس نے حارث سے کچھ بولنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، اس کو کچھ پتہ چلا ہے، میرے لوگ بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم فکر مت کرو، اذان مل جائے گی وہ، حارث نے اس کو تسلی دی۔ جیسے کچھ پتہ چلے حارث تو مجھے فوراً کال کرو۔ اس کی بات سن کر اذان کو مایوسی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم حیا؟ اذان نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی بیک سے ٹکا دیا تھا۔ اس کو آج حیا کے ساتھ کیا ہوا اپنا ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ اذان کو اب لگ رہا تھا کہ جو آج اس نے حیا کے غصے میں کیا تھا وہ بہت غلط کیا ہے، وہ تو ہر بات سے انجان تھی، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پر اپنے غصے میں اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تھا، اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور کار کو سٹارٹ کی تھی۔ اب اس کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، لیکن اذان کی نظریں اب بھی خیا کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ کب سے بس چلتی ہی جا رہی تھی، اس کو کہاں جانا تھا وہ نہیں جانتی تھی، وہ اس وقت جہاں تھی وہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ جب اذان نے اس کو روم سے جانے کے لیے کہا تھا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کے روم سے تو کیا اس کے گھر سے روتی ہوئی نکل گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اذان نے اس کو صرف اپنی نظروں سے دور جانے کے لیے بولا تھا، اور وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے چلتی جا رہی تھی۔ اس کا خلیہ بھی بکھرا ہوا تھا، اس کے نچلے ہونٹ سے نکلا ہونٹ اب جم چکا تھا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، پر اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی، کون ہے اس کا اس دنیا میں، جبکہ
اس کے دماغ میں بیجان کا خیال آیا تھا اور اس نے ایک بار پھر سے راستہ دیکھا تو وہ اس وقت بیجان یا شاہ ہاؤس جانے والے راستے پر تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کے قدم خود بخود تھی اس راستے پر آ گئے تھے۔ وہ ویسے بھی اس کو بس اذان سے دور جانا تھا اور وہ وہاں رہ کر بھی اس سے دور رہ سکتی تھی۔ آج خیا کو بار بار اپنے ساتھ کیے اذان کے ظلم یاد آ رہے تھے اور پھر یہ سب کر کے اس کے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ کہاں چلی جہنم؟ وہ اپنی سوچوں میں اور اپنے دکھ میں اس قدر گم تھی کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب کوئی اس کے برابر میں چلتے ہوئے بولا۔ کسی کی آواز اپنے ہی بہت قریب سن کر خیا نے گھبرا کر دیکھا تو ایک شخص کو خود کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کو دیکھ کر خیا کے دل میں خوف سا اترا تھا اور اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کچھ دیر تو رک جاؤ۔ اس بار اس شخص نے خیا کی کلائی تھام لی تھی اور اس کی حرکت سے خیا کے خوف میں اضافہ ہوا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ خیا خود کو اس وقت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اذان پر بھی اس کو بہت غصہ آیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو وہ اس وقت وہ یہاں نہیں ہوتی۔ ایسا کیسے چھوڑ دیں؟ ابھی تو ملی ہو، وہ کمینگی سے بولا تھا اور خیا کا دوسرا ہاتھ پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ! اس بار خیا نے ہمت کر کے زور سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا تھا اور اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ شخص اس حالت میں تھا ہی نہیں کہ اس کے دھکے کو برداشت کر پاتا، زور سے پیچھے کی طرف زمین پر گرا تھا۔ اس کو زمین پر گرتا دیکھ کر خیا نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور بہت ہی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس کو بس اس شخص کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا دوپٹہ بھی اس کے کندھے سے پھسل کر زمین پر گر گیا تھا، پر اس کو تو کچھ ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس اس سے دور جانا چاہتی تھی اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ہاں بولو حارث، تم نے اس وقت فون کیا، سب خیریت تو ہے؟ اذلان نے حارث کی کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہی ہوا تھا جب حارث اس کو رات کو لیٹ کو فون کرتا تھا یا پھر جب کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تھی تو نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے اذلان، تو میری بات غور سے سنو اور پلیز بیچ میں کچھ مت بولنا۔ حارث اس کی بات سننے ہی والا تھا اور بات ہوتی تو وہ کبھی اذلان کو نہیں بتاتا، پر اس وقت بات خیا کی تھی اور وہ اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ اذلان، خیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی یا کہاں چلی گئی بھابھی، وہ بھی اس وقت ایسا کیا ہوا؟ حارث اذلان کی اس کی بات بیچ میں کاٹ کر پریشانی سے بولا تھا۔ حیا اس کو بھی بہت عزیز تھی۔ اذلان، میں نے بولا مجھے پہلے میری پوری بات سن لو پھر بولنا تم۔ حارث اس پر غصے سے بولا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو بتاتا کہ کیا ہوا اور خیا کیوں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اور اذان اس کو ڈھونڈ رہے ہیں پر اس کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم ایک کام کرو، گھر پر بنا کسی کو بتا کر آؤ میرے پاس، دونوں ساتھ مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ حارث نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس اور تمہیں مجھے پوری بات بتانی ہوگی۔ ایسا کیا ہوا بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اذلان کو بھی جاننا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مل کر میں سب کچھ بتا دوں گا، تم بس جلدی آؤ۔ حارث، خیا بھابھی تو مل جائیں گی نا؟ اس پر اذلان پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں اذلان، وہ ضرور مل جائے گی اگر ہم انہیں ڈھونڈ سکے تو مجھے یقین ہے اذلان اس کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ حارث نے یقین سے کہا تھا۔ انشاءاللہ حارث، میں چاہتا ہوں ہم سے پہلے بھائی ہی اسے ڈھونڈ لے۔ بھابھی کو اذلان نے دل سے دعا کی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، تم دیکھنا اور جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ حارث نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ وہ کب سے اس پیڑ کے پیچھے بیٹھی رو رہی تھی، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اس کو خبر نہیں تھی۔ اس وقت وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر دیکھ لے یا کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو سڑک کی دوسری سائڈ موجود جنگل میں ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس جگہ کبھی نہ جاتی، پر جب بات اپنی عزت پر آ جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ وہ جب سے بیٹھی خدا سے اپنی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اذان کا خیال اس کے دل میں آ رہا تھا۔ کاش اذان آ جائے، اور یہ خیال اس کے من میں کیوں آیا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، یا پھر وہ جان کر بھی انجان رہنا چاہتی تھی۔ وہ مشکل میں تھی اور بار بار بس اس کو اذان کا ہی خیال آ رہا تھا، کاش وہ کہیں سے آ جائے۔ اس کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اذان ہی ہے جو اس کی اس مشکل سے نکال سکتا ہے، اور یہ سب سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ کچھ وقت پہلے وہ اس کو اپنی خالت کا ذمہ دار مان رہی تھی کہ اگر وہ اس کے اپنی نظروں کے سامنے سے نہ جانے کو کہتا تو وہ کبھی اس کے گھر سے نہیں نکلتی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال۔ وہ بس دل میں بار بار اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ چکی تھی اور اس کو بیٹھے بیٹھے سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قبل رحم ہو رہی تھی اور کچھ دیر تو ایسے ہی بیٹھی رہی تھی، پھر اپنے پیچھے پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ٹھنڈ اوپر سے بھاگنے
کی وجہ سے اس کو اتنی تھکن ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کی گاڑی شاہ ہاؤس جانے والی سڑک پر تھی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ ضرور بیجان کے پاس ہوگی۔ ویسے بھی اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون، اور دلاور کے پاس وہ گئی نہیں ہوگی، اتنا یقین اس کو بھی تھا۔ یقیناً اگر وہ وہاں ہوتی تو اب تک بیجان کا فون آ چکا ہوتا۔ ایک اور بات تھی جو اس کو بار بار پریشان کر رہی تھی، اور اس کا دل تھا جو بار بار گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کو یہاں ہی ملے گی۔ اس کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، اور خود سے زیادہ غصہ اس کو خیا پر آ رہا تھا، جو اس کی بات کا مطلب جانے بنا گھر سے چلی گئی تھی۔ اس نے خیا کو روم سے اس لیے جانے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اور اگر خیا ایک اور لفظ اس کے خلاف بول دیتی تو وہ نہ جانے خیا کے ساتھ کتنا برا کر بیٹھتا، جس کا افسوس اس کو بعد میں ہوتا۔ اور آج اس کے جانے کے بعد اذان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر خیا اس کو نہ ملی تو اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ خیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی کار کی سپیڈ اس وقت بہت کم تھی۔ اذان کی نظریں سڑک پر ہی تھی، سرد سنسان تھی سڑک، تو وہ آرام سے ہر جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھی اس کی نظر راستے میں پڑی ایک چیز پر پڑی، اذان نے ایک جھٹکے سے اپنی کار روکی تھی اور وہ کار سے نکل کر اس چیز تک آیا تھا۔ اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ وہ پاس پڑی چیز کو نہ پہچان پاتا۔ وہ خیا کا دوپٹہ تھا، اور وہ کیسے اسے جڑی چیز کو نہ پہچان پاتا۔ اذان نے دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کو خیا کے ساتھ کچھ برا ہونے کا ڈر لگا تھا۔ اس وقت سڑک کے بیچ اس کا دوپٹہ ملنا اذان کو خیا کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی خیا کے دوپٹے پر پکڑ سخت ہو گئی تھی۔ اذان کے لیے یہ بات برداشت سے باہر تھی کہ اگر خیا کے ساتھ کچھ غلط ہوا، اور وہ بھی صرف اس کی وجہ سے، تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں خیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ڈھونڈ لوں گا میں تمہیں کہیں سے بھی۔ وہ اس کے دوپٹے کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا تھا۔ خیا، کہاں ہو تم خیا؟ ایک دم جوش میں آ کر وہ خیا کو پکارنے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک گزرتا لمحہ اس کو خیا سے اور دور لے جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، رو رو کر اب اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اچانک اس کو اپنا نام سنائی دیا تھا۔ اس کو ایسا لگا کہ کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ پہلی بار تو خیا کو اپنا وہم لگا، مگر جب دوسری تیسری بار آواز آئی تو وہ اس کی آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ ایک بار بھی جب آواز سنائی دی تو اس بار اس کو یہ آواز پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ہاں، یہ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ خیا کو یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس کو یاد کر رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، وہ اس لڑکے سے اس سے لڑ کر آئی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ خیا کو کہیں نہ کہیں یہ ضرور یقین تھا کہ صرف وہی ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ خیال اس کے دل میں کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے چل کر سڑک پر آئی۔ اس وقت سڑک کافی سنسان تھی۔ اذان اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر خیا کو بار بار پکار رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور آ چکا تھا۔ اذان کا دل کہہ رہا تھا خیا اس کو یہیں کہیں سے ملے گی۔ خیا جیسے ہی سڑک پر آئی تو اس کو کافی دوری پر اذان کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے چل کر سڑک پر آئی۔ اس وقت سڑک کافی سنسان تھی۔ اذان اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر خیا کو بار بار پکار رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور آ چکا تھا۔ اذان کا دل کہہ رہا تھا خیا اس کو یہیں کہیں ملے گی، اور وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی، جیسے تپتی دھوپ میں اس کو چھاؤں مل گئی ہو۔ خیا اذان کو دیکھ کر سختہ زور سے اس کے آواز دے بیٹھی تھی۔ اذان چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اس کو خیا کہیں اس کو نظر آ جائے۔ جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اس نے آواز پر گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کو لگا اس کی ساری دنیا ایک دم سے مل گئی۔ وہ بھی خیا کو دور سے پہچان گیا تھا۔ وہ ایک دم سے قدم بڑھاتا اس کی طرف چلا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خیا بھی بھاگنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ خیا کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر پھر سے آنسو شروع ہو گئے تھے۔ جو وہ اس کے پاس جا رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس کے پاس آ رہی ہو۔ اذان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چند قدم کی دوری میلوں کی بن گئی ہو۔ خیا کے پاس آتے ہی اس نے خیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اور وہ اپنی گرفت اتنی سخت کر لی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ پھر سے اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خیا بھی اذان کی باہوں میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اذان سے دور جانے کے بعد وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ شاید یہ نکاح کے 2 بولوں کا اثر تھا۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی بیت گیا تھا ان دونوں کو ایسے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کرتے کرتے، جب ہی خیا کو اپنی خالد کا خیال آیا اور وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ خیا کا خود سے اس طرح سے دور جانا اذان کو اچھا نہیں لگا تھا، پر وہ اس کے خالد کو دیکھ کر چپ رہا۔ اذان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا تھا، جس کو خیا نے خاموشی سے تھام کر اپنے گلے میں ڈالا۔ تم یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو، اور کس کی اجازت سے تم گھر سے باہر نکلی تھی؟ اذان اس سے سوال پوچھنا تو نہیں چاہتا تھا،
آپ نے ہی بولا تھا کہ میں چلی جاؤں آپ کی نظروں کے سامنے سے، تو میں شاہ ہاؤس بیجان کے پاس جا رہی تھی، جب راستے میں کچھ لڑکے پیچھے پڑ گئے تو اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ جب سے اذان نے اس کو وارن کیا تھا، وہ اس کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ جب اس کی اذان سے لڑائی ہوئی تھی تو وہ تب بھی یہ بات نہیں بھولی تھی۔ حیا کی بات سن کر اذان کو غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا کہ اس کی حیا کو کوئی بھی بری نظر سے دیکھے۔ میں نے تمہیں گھر سے جانے کے لیے نہیں بولا تھا، اذان سرد آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے حیا نے اذان کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ اس کی بات سمجھتی ہی نہ ہو۔ السلام علیکم فرینڈ۔